کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ زمین خاموش نہیں تھی، یہاں زندگی تھی مگر وہ انسان نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات کو بسایا، کچھ فضا میں پرواز کرتی تھیں، کچھ سمندر کی گہرائیوں میں اور کچھ جن کی سرکشی نے زمین کو لرزا دیا۔ آئیے وقت کے پردے ہٹا کر ایک ایسی دنیا کی طرف چلتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام سے پہلے عجیب و غریب مخلوقات کا بسیرا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سی دلچسپ پرانی اور عبرت انگیز روایات ملتی ہیں۔ کچھ واقعات قرآن و سنت سے واضح ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کتابوں، مفسرین کے اقوال یا قصص الانبیاء میں بطور روایات موجود ہیں۔ ان کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آج کی ہماری کہانی بھی انہی روایات میں سے ایک ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے قبل زمین پر آباد مخلوقات کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی پوری دنیا میں پھیلی ان روایات پر مشتمل ہے جن کا مقصد صرف عبرت اور سبق حاصل کرنا ہے، نہ کہ انہیں عقیدہ بنانا۔ تو آئیے تجسس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، مگر احترام اور علم کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ مخلوقات موجود تھیں جو فساد پھیلایا کرتی تھی۔ علماء اکرام اور مفسرین نے ان پر جنات کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا، سورہ ہجر آیت نمبر 27۔ بعض روایات کے مطابق جنات حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے زمین پر آباد تھے، انہیں طاقت دی گئی، آزادی دی گئی، لیکن جب انہوں نے ظلم و فساد شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان سرکش جنات کو زمین سے نکال دیں۔ فرشتے آئے، لڑائی ہوئی اور جنات کو جزیروں اور ویران جگہوں پر پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ روایات میں آتا ہے، قرآن میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ مگر کیا جنات سے پہلے بھی؟ یہاں کہانی کا تجسس بڑھتا ہے۔ بعض پرانی اسلامی کتابوں مثلاً البدایہ والنہایہ از امام ابن کثیر میں ذکر ملتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی زمین پر مختلف مخلوقات آباد تھیں۔ ان کے نام تھے بن، خن، تمس، رم اور اس طرح کے کئی اور نام۔ یہ تمام نام مختلف زمانوں میں مختلف مخلوقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندوں جیسے تھے، کچھ درندوں جیسے، کچھ انسانوں جیسے مگر عقل میں کمزور، اور کچھ ایسی مخلوق جو ہوا میں اڑتی تھی یا پانی میں رہتی تھی۔ بن اور خن کون تھے؟ روایات کے مطابق بن اور خن زمین پر پہلی مخلوقات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی آباد کاری کے لیے پیدا کیا۔ یہ لمبے عرصے تک امن سے رہے، لیکن پھر انہوں نے سرکشی اور ظلم شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے جنات کو بھیجا، جنہوں نے انہیں شکست دے کر زمین سے نکال دیا۔ بعد میں جب جنات خود سرکش ہو گئے تو فرشتے آئے اور جنات کو بھی معزول کر دیا۔ یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ در حقیقت یہ تمام تفصیلات قرآن یا صحیح احادیث میں وضاحت سے موجود نہیں ہے۔ یہ روایات تاریخی، تفسیری یا اسطوریاتی اقوال پر مبنی ہیں، جیسا کہ کعب الاحبار، وہب بن منبہ اور بعض اسرائیلیات کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ ان کا مقصد صرف عبرت اور سبق ہے، نہ کہ شریعت اور عقیدے کا حصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب زمین مختلف مخلوقات کا تجربہ کر چکی، جب فساد اور ظلم کا دائرہ پھیل چکا،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عزت کو ظاہر کیا، انہیں سجدے کا حکم دیا، اور یوں آدم علیہ السلام سے انسانی دور کا آغاز ہوا۔ سب سے حسین مخلوق کون؟ اگر بات کی جائے حسن کی تو سب سے حسین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی نورانی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ترمذی۔ اور دنیاوی مخلوقات میں سب سے کامل، متوازن اور حسین تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف مخلوقات کو آزمایا اور آخر کار انسان کو زمین کا وارث بنایا۔ انسان کی ذمہ داری صرف زمین پر حکومت کرنا نہیں، بلکہ عدل، علم، بندگی اور خیر کا علمبردار بننا ہے۔ جنات اور دیگر مخلوقات کا ذکر ہمیں اللہ کی قدرت، زمین کی تاریخ اور اپنی اصل حیثیت یاد دلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان تمام کہانیوں سے سبق لینا ہے کہ ہم سرکشی سے بچیں اور زمین پر خلیفہ ہونے کے مقام کو سنواریں۔ اسلامی تاریخ اور روایات کے خزانے میں ایسی کئی کہانیاں موجود ہیں جو پوری طرح سچ نہیں مگر ہمیں غور و فکر اور سیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ اس کہانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ماضی پر غور کریں، حال کو سنواریں اور مستقبل کے لیے اللہ سے ہدایت طلب کریں۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے سچے علم پر قائم رکھے اور ان تمام روایات سے صرف وہی سیکھنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے مفید اور محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اگر اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، شاید کہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور ہدایت کا ایک چراغ کئی اندھیروں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی ہی عبرت انگیز، علم و حکمت سے بھرپور اسلامی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بار جب وقت کے پردے ہٹیں تو آپ بھی ان قصوں کا حصہ بن سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔